سال کا اختتام ہم جانتے ہیں، سال جب ختم ہوں اور ایک سال جب مکمل ہوتا ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہوتا ہے، تو اس موقع پر اپنے نفس کا ہمیں محاسبہ، احتساب نفس جس کو کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حاسبہ یحاسب سے یہ لفظ آتا ہے، محاسبہ، حساب لینا، اپنا جو ہے حساب کرنا، اپنے جو بھی معاملات ہیں، اپنے جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کا حساب لینا۔ اور شرعی اصطلاح میں ایک مسلمان جو مختلف عبادات، مختلف اعمال، مختلف کام چھوٹے بڑے انجام دیتا ہے، اس میں جو بھی کمی بیشی ہوتی ہیں، جو بھی نقص یا اضافہ اس میں ہوتا ہے، اسی طرح وہ کام نیکی ہیں یا بدی ہیں، اچھا کام ہے یا برا کام ہے، وہ شر ہے یا خیر ہے، ان تمام چیزوں کا حساب لینا، اس میں غور و فکر کرنا، اور کیا اچھا ہے اس کو اختیار کرنا اور جو برا ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ محاسبہ نفس اس کو کہا جاتا ہے۔ علماء نے اس طرح اس کی تعریف بیان کی ہے۔ اور محاسبہ نفس، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں ان نصوص کو ذکر کروں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ زمانے کی عمر سے جو ہے ایک سال اور رخصت ہوا چاہتا ہے۔ ہم ابھی جو ہے ماہ ذی الحجہ میں داخل ہونا، اس کے بالکل ہم قریب ہیں، یہ سال بالکل جو ہے ختم ہونے پہ، اسلامی سال، اور ایک سال کے دوران حالات نے کئی کروٹیں جو ہیں بدلی۔ کتنے لوگوں کو ہم نے مرتے ہوئے دیکھا، کتنے لوگوں کی خبریں ہم نے جو ہے روزانہ سنی اور سن رہے ہیں، آئے دن جو ہے کئی لوگ مر رہے ہیں، چاہے بیمار ہوں، صحت مند ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، جوان ہوں، کوئی بھی ہوں، ہر ایک کے بارے میں، مسلمان ہوں، غیر مسلمان ہوں، کثرت سے جو ہے اموات واقع ہو رہی ہیں۔ اور امت اسلامیہ کتنے مصائب و آلام، خوفناک حالات سے دوچار ہو رہی ہیں، جنہوں نے جو ہے راتوں کی نیندیں اچاٹ کر دی ہیں، عقلوں کو مضطرب و پریشان کر دیا ہے، اور دلوں کی تراوٹوں کو جو ہے خشک کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسے حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک غافل، ایک عقل مند کا انداز فکر کیا ہونا چاہیے؟ ہم اور آپ کو جو عقل مند ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہیں، دانش مندی اللہ نے عطا کی ہیں، ان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ شب و روز، یہ لیل و نہار، یہ ایام جو گزر رہے ہیں، ایک عظیم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمیں اپنے مقصد کو، مقصد حقیقی زندگی کا مقصد جو بندگی ہیں، اور اسی طرح اللہ کے حقوق جہاں ہمیں ادا کرنا ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنا، اپنے نفس کے حقوق ادا کرنا ہے، اور ان تمام حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اپنا جائزہ لینا ہے۔ جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط؟ جو بھی ہم نے اب تک کیا، ماضی میں جو کچھ کیا، وہ گناہ کے کام تھے یا اچھے کام تھے؟ حال میں جو ہم کر رہے ہیں اس پہ بھی غور و فکر ہمیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح ہر قسم کی غفلت، سستی، کاہلی سے ہمیں بچاتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور اہل بصیرت کی یہ صفت ہوتی ہیں کہ انتہائی باعث عبرت چیز اور نصیحت و موعظت کا جو بھی چیز بن سکتی ہیں اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، درس لیتے ہیں، نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے، یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب یوما ذهب بعضک، کہتے اے ابن آدم، تمہاری حیثیت جو ہے دنیا میں ایام کی طرح ہے، گزرنے والے دنوں کی طرح تم خود ہو۔ جب ایک دن گزر جاتا ہے تو یہ سمجھو کہ تمہارے وجود کا ایک حصہ تم سے رخصت ہو گیا۔ اللہ اکبر! اور اسی طرح دیکھیے بہت سارے نصوص ہیں، جیسے میں نے کہا بہت سارے قرآنی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو احتساب نفس پر اللہ تعالیٰ نے صرف ابھارا ہی نہیں، اس کی ترغیب نہیں دی، بلکہ اللہ نے وجوب کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے مومنوں سے کہا۔ سورہ مائدہ کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اللہ نے کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اہل ایمان سے خطاب کرتے اللہ نے کہا علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو، تمہیں چاہیے کہ اپنے نفس کی فکر کرو۔ لیکن آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم اپنی فکر کریں، دوسروں کی فکر نہ کریں، دوسروں کی اصلاح نہ کریں، ایسا مطلب نہیں ہے۔ جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں ان کا جو خلیفہ بنائے جانے کے بعد آپ نے اس کی وضاحت کی اور فرمایا کہ اس آیت کی حیثیت
اور جو لوگ تم معنی سمجھتے ہو، اس کو جو مقام دیتے ہو، ویسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم صرف اپنی فکر کرو اور بھلائی کا حکم نہ دو، برائی سے نہ روکو، بلکہ یہ مطلب نہیں، جب حجت قائم ہم کر رہے ہیں، کسی کو بلا رہے ہیں، پھر بھی وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، تب یہ کہا گیا کہ ہم اپنی فکر کریں۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں کو دعوت فکر دی، محاسبہ نفس پر اللہ تعالیٰ نے ابھارا۔ اور دوسری آیت کریمہ جو شروع میں نے پڑھی، سورہ حشر کی سب سے بہترین آیت ہے محاسبہ نفس کے سلسلے میں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو ہے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، پھر کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا حساب لینا چاہیے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے، اعمال کی، عبادتوں کی، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس مقصد میں وہ کہاں تک کامیاب ہے، اپنی عبادات، اپنے حقوق، معاملات اور جو بھی ہم انجام دے رہے ہیں اس کے لیے فکر کریں کہ دنیا میں رہ کر اس آخرت کی تیاری کے لیے جو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کے لیے کہاں تک ہم تیاری کر رہے ہیں، اس بات پر اللہ نے ابھارا ہے اور دعوت اللہ نے دی کہ ہم بار بار اپنا محاسبہ کریں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک کامیاب، ایک عقل مند مومن کے لیے ضروری ہے، ایک عقل مند مسلمان کے لیے ضروری ہے روزانہ اپنا محاسبہ کریں۔ اور آپ نے اس بات پر ابھارا کہ سونے سے پہلے اپنا حساب لیں کہ صبح سے شام تک اس نے کیا کام کیے، اچھے کام اگر کیے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، اگر گناہ کیے ہیں، لوگوں کے حقوق چھینے ہیں یا ادا نہیں کیے ہیں، اس کو ادا کر کے سو جائے، لوگوں سے معافی مانگے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جس کو ہم ادا نہیں کر سکتے، جس کا انتقال ہو گیا، یا کچھ حقوق ایسے ہیں جس کو ادا نہیں کر سکتے، معافی مانگے لوگوں سے۔ اور جو حقوق ہم ادا کر سکتے ہیں، کسی کا مال ہم نے چھینا، کسی کا پیسہ ہم نے بطور قرض لیا ہے، یا کسی بھی شکل میں جو بھی غلطی جس معنی میں جس حیثیت سے ہوئی ہے، اس کے تدارک کے لیے جو ہر ممکن کوشش ہو سکتی ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ آنے والا کل آئے گا، لیکن ہم رہیں گے نہیں رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ آنے والا ہر نفس، آنے والے ہر دن، ہر ہفتہ، مہینے، سال کو غنیمت ہم جانیں اور اللہ کی عبادت صحیح طور سے انجام دیں۔ اسی طرح بندوں کے حقوق ادا کرنے کی پوری ہم کوشش کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے مقامات پر اللہ نے محاسبہ نفس پر اللہ نے ابھارا ہے، نفس کے تزکیے کی دعوت اللہ نے دی۔ سورہ اعلیٰ مشہور صورت ہے، ہر جمعہ ہم اس کو سنتے ہیں، ہم بھی خود بھی پڑھتے ہیں انفرادی زندگی میں، قد افلح من تزکا۔ اللہ نے کہا تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ مرد، وہ مسلمان مرد و مسلمان عورت جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لی، گناہوں سے، شرک کی آلودگیوں سے، برے اخلاق سے، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وہ کامیاب انسان ہے۔ اور پاک کون کر سکتا، تزکیہ کون؟ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، جانچے، اپنا حساب لے، میں کیا کر رہا ہوں، میری زبان سے کیا کلمات ادا ہو رہے ہیں، میرے اعضاء و جوارح سے کیا اعمال میں انجام دے رہا ہوں، میری تنہائی کیسے گزر رہی ہے، میری جلوت، میری خلوت، مکمل زندگی کا ہم جائزہ لیں۔ ایک کامیاب، ایک عقل مند مومن کی یہی نشانی۔ دیکھیے ایک کامیاب بزنس مین، ایک کامیاب تاجر کی نشانی ہوتی ہیں جو اپنے کاروبار کا ہر ناحیے سے حساب لیتا ہے۔ ایک سمجھدار اپنے مال کا حساب کرتا ہے کہ وہ اپنے وقت کا حساب لیتا ہے، اس نے کیا کچھ کمایا، کیا کچھ کھویا، کتنا نقصان ہوا، آخر نقصان ہوا تو کیوں ہوا، اس کے کیا وجوہات ہیں، اس کا تدارک ہم کیسے کر سکتے ہیں، آگے کامیابی کی کیا ترقی کے کیا راز ہیں، اور کیا قدم ہم اٹھائیں گے تو فائدہ مند رہیں گے۔ حالات کے حساب آج دیکھیے کتنی کساد بازاری ہیں، بے روزگاری ہیں، آج کے دنوں میں کتنے لوگ اچھے بزنس مین پریشان ہیں، لیکن ایسا تاجر جو اچھے حالات میں بھی اگر حساب نہ لیں تو ان حالات میں وہ کیسے اپنا محاسبہ کر کے جو ہے نہ کر کے یا کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا، بہت پریشانی کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اچھے تاجر آج کے حالات میں حساب کر کے سب کچھ آگے پیچھے اپنے کاروبار کا جائزہ لے کے بھی پریشان، پیسے رکھ کر پریشان ہیں، موقع نہیں، سامان رکھ کر پریشان ہیں، بیچنے کے لیے موقع نہیں یا خریدنے والا تیار نہیں، بہت سارے مسائل سب جانتے ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ تو ایک کامیاب تاجر جیسے اپنے کاروبار کا حساب کرتا ہے، جانچتا ہے، ہر طریقے سے اس کو آگے پیچھے سوچ کر جو ہے ترقی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح ایک بندہ مومن کو عقل مندی کے ساتھ اللہ سے جڑ کر، دینی تعلیمات کو حاصل کر کے، صحیح لوگوں سے جڑ کر جو ہے
عبرت حاصل کرنا چاہیے، تجربہ حاصل کرنا چاہیے، اور ہر آنے والے دن کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے، اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں پڑھ کر ہم غافل نہ ہوں، اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، تو محاسبہ کرنا چاہیے۔ محاسبہ کرنے کے کئی فائدے۔ سورہ انبیاء کی ابتدائی آیت میں ہم اور آپ کی جو حالت ہے آج، اس کا نقشہ اللہ نے بہترین طریقے سے ہر دور کا، جو لوگ بھی غفلت کے شکار ہیں، آخرت سے غافل ہیں، دنیا کے مال و دولت کے پیچھے پڑے ہیں، مادہ پرستی جن پر غالب آ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتحال بتائی۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور وہ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہیں۔ حساب کا وقت قریب آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے کتنے لوگ غافل ہیں؟ موت کی کوئی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی لمحہ، کسی بھی حالت میں، دن ہو رات ہو، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ لمبی عمر ملے گی، بڑھاپے میں دیکھیں گے، کریں گے، سوچیں گے، بڑھاپا سب کو ملنے والا نہیں۔ اکثر اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے امتیوں میں اکثر جو ہے 60-70 سال کے درمیان وہ زندگی گزاریں گے، اور اس سے پہلے جوانی میں کتنے لوگ آج مر رہے ہیں۔ آج اکثر مرنے والے کون ہیں؟ جوان ہیں، ہٹے کٹے لوگ ہیں، بیمار بھی نہیں، بیمار تو بیمار ہیں، جا رہے ہیں بیماری میں، لیکن اچھے ہٹے کٹے صحت مند لوگ بھی جا رہے ہیں دنیا سے۔ تو یہ دنیا ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، زندگی آج کے حالات، کہ ہم ہمیشہ متنبہ رہیں، الرٹ رہیں، اور آخرت کی فکر کریں، اپنا محاسبہ کریں، اس کے لیے پوری کوشش کریں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا من الاعمال قبل ان تؤذن۔ کہتے ہیں لوگوں، قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، تم اپنا حساب کر لو۔ قبل اس کے کہ تمہارے اعمال میزان میں تولے جائیں، تم اس کو دیکھو کہ وہ اعمال ایسے ہیں واقعی کہ اس کو وزن کیا جائے گا، اس کا وزن ہے نہیں، وہ قابل قبول ہے نہیں، وہ شریعت کے دائرے میں کتاب و سنت کے مطابق ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اس کا تم حساب کر لو، اس کا تم وزن کر لو۔ کتنی بہترین بات آپ نے بتائی۔ اللہ تعالیٰ تو حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم پیدا ہونے سے پہلے اللہ کو سب کچھ، اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، ہم کامیاب ہیں یا نہیں، ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں یا نہیں ہیں، سب چیزیں اللہ کے پاس تو طے ہیں۔ دنیا کی حد تک اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اللہ سے جڑیں گے اور صحیح تعلیمات حاصل کریں گے، اپنا محاسبہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صحیح توفیق دیں گے، تاکہ ہم بہتر سے بہتر کریں، بہتر زندگی گزار کر رب کی خوشنودی، اس کا تقرب حاصل کر کے دنیا کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات ہمیں اللہ عطا کریں گے، قبر میں بہترین زندگی اللہ عطا کریں گے، آخرت میں اونچا مقام اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اور آخرت میں جو کٹھن مراحل ہیں اس میں آسانی اللہ تعالیٰ، کامیابی عطا کریں گے۔ اگر ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، مقصد زندگی کو نہیں پہچانا، اور صحیح معنوں میں اپنے اعمال، اپنی عبادتیں جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کا جائزہ اگر ہم نے نہیں لیا، تو پھر سب سے بڑا خسارہ، سب سے بڑا نقصان اٹھانے والے ہم ہی ہوں گے۔